السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر ایک مسلمان، کوئی فرقہ کوئی قوم نہیں، کیونکہ ان فرقوں کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سنتے ہیں مولانا صاحب کے بیان، پھر میں اپنے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ اہل سنت بھائی رات سوچنا ضرور، صبح تک سوچنا۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا میں بیعت نہیں کروں۔ اس دور کے مسلمانوں نے کس کا ساتھ دیا؟ تو ہمیں کہتا شیعوں نے قتل کیا، اس ٹائم تو شیعہ نہیں تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نشانی بتانا چاہتا ہوں۔ نانا میں بڑا سنجیدہ موضوع پڑھ رہا، میں نشانی بتانا چاہتا ہوں کون لوگ تھے۔ نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے نبی کی گود میں حسین دیکھا تھا وہ زندہ تھے۔ جن لوگوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا وہ زندہ تھے۔ جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی وہ زندہ تھے۔ جنہوں نے عید والے دن نبی کو کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا وہ زندہ تھے۔ جب وہ زندہ تھے انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر تو کہہ دیا تھا مجھے 72 میں دکھا، میں فوراً اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، میں ان لوگوں کی فوراً عزت شروع کر دوں گا۔ میری مجبوری ہے، میرے جنون کا نام حسین ہے، میرے عشق کا نام حسین ہے۔ مجھے تو حسین کی فہرست میں وہ بندوں کے نام دکھا، میں فوراً انہیں مانوں۔ اگر وہ 72 میں نہیں، اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے۔ اگر وہ لاکھوں میں ہے تو اب بتا کس نے مارا ہے؟ سچائی پڑھ رہا ہوں میں ممبر پہ، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں ہتھ کڑی کا خوف کیا، ہمیں تو مائیں بچپن میں کڑی پہنا دیتی۔ ہمیں مرنے سے ڈر نہیں، مرنے سے وہ ڈرتا ہے جو جینا چاہتا ہو۔ موت تو ہماری پیر سے ملاقات کا بہانہ ہے، ہم تو رہبر سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقائق میرے سنی بھائیوں سنو، سمجھو اور ان کا سامنا کرو۔ اس دور کے مسلمان کہاں تھے؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین کا قتل اچانک ہو گیا کہ 26 رجب کو حسین نے انکار کیا، 28 رجب کو قتل ہو گیا۔ نہیں، 26 کو انکار کیا، 28 کو وطن چھوڑا۔ وہ لوگ مدینے میں تھے، حسین کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ سارا سال ہم سے پوچھتے رہتے ہو ماتم کہاں لکھا ہے، زنجیر کہاں لکھی ہے، کچھ سوالوں کے جواب ہمیں بھی دے دو۔ اور ہم اتنے سادہ لوگ ہیں، چٹ آتی ہے فوراً جواب شروع، ماتم یہاں لکھا ہے، ماتم وہاں لکھا ہے، تو نے کرنا کر، نہیں کرنا نہ کر۔ اور ویسے بھی یہ بات مان لو، جو سمجھ کے کرو وہ ماتم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیں بھی چند سوالوں کے جواب دو، ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے کہ سارے جواب ہم نے دینے؟ ہمیں بتاؤ وہ لوگوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینے سے حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حسین مکہ بیٹھ کے 6 مہینے انتظار کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں آئے؟ حسین نے عین حج کے موقع پہ احرام توڑے، انہوں نے کیوں نہیں توڑے؟ 26 رجب کو انکار ہو رہا ہے، حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ وہ کیا کہنے میرے بادشاہ تیری نہیں کے۔ جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اس دور کے مسلمانوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا،
انہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اس لیے وہ ظالم ہیں۔ وہ سب اس کے ذمہ دار تھے کہ کربلا کے جنگ میں انہوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کے ذمہ دار صرف عرب والے صحابہ تھے۔ انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، مکہ سے ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تو کوفہ کے مسلمان بھی تو نہیں گئے۔ کوفہ کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو وہی تھے جنہوں نے کربلا کے واقعے کو ہم تک پہنچایا۔ وہ کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ میرا دوسرا سوال، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں 72 حق کے مسلمان تھے اور باقی علاقوں میں تھے جنہوں نے ظلم کیا، یا وہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ حق والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ تو آج میں اور آپ بھی تو ذرا غور کریں کہ آج جو مسلمان اپنے حق کے لیے یا وہ مسلمان جو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، میں اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم کربلا کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو، مسلمانوں کو تو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان بھی تو کشمیر، فلسطین، برما، بوسین کے مسلمانوں پر ظلم دیکھ کر تو چپ ہیں۔ ہم بھی تو کچھ نہیں کر رہے۔ وہ مسلمان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باطل اور ظالم کی مخالفت کر کے شہید ہو رہے ہیں، کیا میں اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آج آپ آزادی سے محرم میں جلوس نکال کر غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ان مظلوم مسلمانوں کو تو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کر سکے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اگر صرف محرم میں جلوس نکالنے سے، ماتم کرنے سے، مجلسیں کرنے سے اللہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، تو حسین نے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں گزاری؟ کیوں انہوں نے سب برداشت کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ سال میں ایک دفعہ تو عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میری کرسمس مناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ اور ان کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم بھی سال میں صرف ایک دفعہ ان سے محبت کا اظہار کریں گے تو ہم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق؟ جب کسی انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم دن میں کتنی عبادت کرتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ تو مولا تھے، وہ تو اہل بیت میں سے تھے، ان سے تو اللہ ویسے ہی راضی تھے، تو کیوں وہ 24 گھنٹے عبادت کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ اس کے بعد جو نسلیں آئیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہوں، اس کا دعویٰ کرتی ہوں، وہ بھی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے۔ میری گزارش ہے سب مسلمان بھائیوں سے کہ ان سوالوں پر ذرا روشنی ڈالیں اور میرے اس سوالوں کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو میری کسی بات پر مخالفت ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی مخالفت منشن کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔